السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے عورتوں کا سہارا، برکت کا کنارہ۔ یہ پہلی پوڈ کاسٹ ہے جو GIZ پاکستان کے تعاون سے بن رہی ہے۔ GIZ پاکستان نے ایک ویمن مینٹرشپ کا پروگرام سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم ویمن مینٹرز اور مینٹیز کو لائے تھے ٹو سپورٹ دا ویمن آف دا ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان خواتین سے ملیں گے جنہوں نے اس مینٹرشپ پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ آج ہم ایک مینٹر اور ایک مینٹی سے ملیں گے، ان کی کہانی سنیں گے، دیکھیں گے کہ اس جرنی میں کیا امپیکٹ آیا ہے، انہوں نے کیا سیکھا، کیسے وہ چینج ہوئے ہیں پروفیشنلی اور پرسنلی۔ مزید جاننے کے لیے آئے ان سے ملتے ہیں۔ Stay tuned for this podcast. Let's welcome our guests. ہمارے گیسٹ کون ہیں، کیا سوچتے ہیں، آج کا کیا ٹاپک ہوگا، who are these amazing women? Let us meet our guests. ہماری دو بہت خوبصورت، ڈائنامک، کانفیڈنٹ ویمن، we have سلونی عدنان and we have راحت تسلیم۔ یہ دونوں خواتین، ان کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے۔ Welcome to the studio. How do you guys feel? بہت اچھا لگ رہا ہے. We are so excited for this podcast Okay. and it's the first time opportunity to do this. Wonderful. تسنیم. یس بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. ونڈرفل. آلرائٹ، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. اور میں آپ سے ویسے پوچھنا چاہتی ہوں دونوں سے کہ آپ دونوں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کام کر رہی ہیں بہت عرصے سے، آپ تھوڑی نیو ہیں. سلونی، آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جرنی کب شروع ہوئی، ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ ان دس فیلڈ، اور اب کا سفر کہاں تک پہنچا ہے؟ میری جرنی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. میں نے جو اسٹارٹ کیا ایز اے پیکر اسٹارٹ کیا تھا آج سے 27 سال پہلے، اور دیٹ ٹائم آئی واز جسٹ ان 14 ایئرس. اور پھر پیکنگ سے اسٹارٹ کیا. پر میں کچھ خواتین کو ایسے دیکھتی تھی کہ وہ جس پوزیشن پر ہوتی تھی، سپروائزرز، انچارج، اور تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس جگہ پر پہنچوں. تو اس کے لیے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا بہت ضروری تھی. تو پھر میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد جو ہے پھر میں نے پیکنگ سے جب میں نے دوبارہ اسٹارٹ کیا تو پھر میں نے ایز اے کوالٹی کنٹرولرز کی مجھے اپرچونیٹی ملی. پھر اس کے بعد ایسے ایسے سفر چلتا رہا، اور مجھے بہت اچھے لوگ ملتے گئے. بہت لوگوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا. مجھے جو ٹیم ملی وہ بہت اچھی ملی، جو لوگ ملے، اور ان لوگوں نے مجھے جس طرح سے گائیڈ کیا. اور میرے اندر ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ اگر میں کسی کو کچھ دیکھتی تھی اور میں کسی سے انسپائر ہوتی تھی تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اس پوزیشن تک پہنچوں. تو آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ میں دیکھیں ایز اے سینئر مینیجرز آرٹسٹک ملینرز کے اندر کام کر رہی ہوں. تو اس ساری جرنی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو ہے مجھے اپنے اوپر بڑا کانفیڈنٹ تھا، ٹرسٹ تھا کہ مجھے اس پوزیشن تک آگے بڑھنا ہے، اور ایک بینچ مارک سیٹ کرنا ہے، ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، کچھ اور خواتین کے لیے جو آگے بڑھنے سے تھوڑا گھبراتی ہیں، ڈرتی ہیں. تو اس طرح کا کوئی ایگزامپل سیٹ کروں تاکہ فیمیلز جو ہیں وہ اس فیلڈ کی طرف آئیں اور آگے گرو کریں. اور اب جو ہے کہ ایک موقع ملا مجھے کہ میں راحت کو ٹرین کروں. پھر اس سارے سفر کے اندر ایسا نہیں کہ مجھے صرف جو ہے اچھائی ہی ملتی رہی، بڑے رکاوٹیں بھی آئیں. جیسے جو ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں رکاوٹوں پر بھی اس جرنی. ابھی ہم تھوڑا اپنے راحت، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں. سلونی کو 27 ایئرس ہو چکے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. آپ بتائیں کہ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا، اب آپ کہاں ہیں، کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور سلونی میم کی بھی، جن کی بطور میں اب اعتماد میں ہوں. وہ تھینک یو فار یور انٹروڈکشن. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہوگی کیونکہ ایک طرف سلونی ہے who has 27 years of experience, and then we have راحت who works at MYM Knitwear اور ان کو بھی 3 سال ہوا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی. یہ جو پروگرام تھا یہ ویمن مینٹرشپ پر تھا، ویمن لیڈرشپ پر تھا، کانفیڈنس بلڈنگ پر تھا، اسکل ڈیولپمنٹ پر تھا. تو آپ ذرا ریکال کریں کہ جب آپ لوگ دونوں ملے کیا فیلنگس تھیں، یہ کیسے ملاقات پیش آئی؟ ملاقات ایسے آئی کہ ای میل دیکھی کہ آپ کی نومینیشن ہوئی ہے مینٹورشپ کے اوپر، اور ایز اے مینٹورز آرٹسٹک ملینرز نے مجھے سلیکٹ کیا. پھر ہم جس جگہ پر یہ پروگرام آرگنائز ہوا تھا وہاں پر ہم لوگ ملے راحت کے ساتھ. وہاں موقع ملا کہ ہم اپنی جرنی کو بیان کریں، اپنی جرنی ان مینٹیز سے شیئر کریں، تاکہ جب یہ ہر مینٹورز کی جو جرنی سن رہے تھے، ان کی جو سکسیس سٹوریز تھی وہ سب مینٹورز نے وہاں پر بتائی.
اور ہم نے بھی میں نے بھی شیئر کی تو وہاں پر راحت نے مجھے سلیکٹ کیا. ایکچولی وہاں پر مینٹیز نے اپنے منٹور سلیکٹ کرنے تھے ان کی سکسیس اسٹوری سن کر. بیسیکلی یہ جو مینٹیز تھے انہوں نے اپنی کامیابی کو ہم منٹورز کے اندر دیکھا. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب ہم مینٹرشپ پروگرامز ڈیزائن کرتے ہیں یوزلی ہم مینٹرز اور مینٹیز کو خود پیئر کرتے ہیں, لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس بار ہم نے چوائس, کنٹرول اور پاور مینٹیز کو دی. تو راحت, آپ نے کیا دیکھا سلونی میں, کیا خصوصیات تھیں, واٹ ور یو لوکنگ فار ان اے مینٹر؟ سلونی کی اسٹرگل مجھے جو ہے ان کی مینٹی بننے پر مجبور کر دیا. جس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کر کے یہ مقام حاصل کیا, اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ایک مقام پر آؤں اور ایک مقام حاصل کروں. وہ میں نے ان میں دیکھا, میں نے سوچا کہ یہ جو ہیں بہت اسٹرگل کر کر آگے بڑھی ہیں. ان کی اسٹوری نے مجھے انسپائر کیا. تو ہم بھی اسٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ بتا رہی تھی کہ یو اسٹارٹیڈ ایز اے پیکر اینڈ ناؤ ماشاء اللہ یو آر دی ہیڈ, یو آر دا سینئر مینیجر آف دا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹیل می اباؤٹ یور جرنی اے لٹل بٹ. کیا مشکلات سامنے آئی؟ مشکلات ایسی آئی تھی کہ مجھے کام کا نا جنون ہے, اور میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے شروع سے میں اسکولنگ لائبریری میں ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لیتی تھی, آگے بیٹھتی تھی. لیڈرشپ اسکلس اسٹارٹنگ سے ہی ہے, اور مجھے اگر کوئی چیز کسی چیز کے لیے بولتا ہے کہ اگر آپ یہ کرو گی تو اچھا ہوگا, تو میں اس کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ اسٹرگل کرتی ہوں کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے. تو مشکلیں یہ آئی تھی کہ میری یہ والی جو چیزیں ہیں نا کچھ لوگوں کو ناپسند ہوتی تھی, تو بہت زیادہ مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو جو بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اگر ان کو تنقید کر رہے ہیں تو وہ تنقید میرے لیے اصلاح تھی. اور یوں کارواں چلتا گیا, اور میں نے ہر جگہ پر اس کو جو ہے اپنی اصلاح سمجھا اور اپنے کام کو مزید جو ہے وہ بہتر کرتی گئی. اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مجھے جس طرح کی لیڈرشپ ملی وہ بہت اچھی تھی. انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا اور کہا کہ آپ کے اندر پوٹینشل ہے, آپ کے اندر اسکلز ہے. تو سٹارٹنگ میں جو مجھے سب سے زیادہ پریشانی میرے لیے بات تھی وہ تھی میری ایجوکیشن, جو کہ کمپلیٹ نہیں تھی. تو اس پہ مجھے بہت سپورٹ کیا گیا. تو میں نے اپنی ایجوکیشن کو جب کمپلیٹ کیا تو آپ بلیو کریں کہ میری بیٹی تھی, سیکنڈ بیٹی 6 مہینے کی تھی جب میں نے گریجویشن کیا ہے. تو اس میں مجھے بڑے چیلنجز آئے کہ جانا بچی کو چھوڑ کر, اور پھر آفس کو بھی دیکھنا, اور یہ ہے کہ اٹینڈنس بھی پوری رکھنی ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے, اور ایگزامس کی تیاری بھی کرنی ہے, اور پھر آنے جانے کا آفس کمیوٹ کا بھی بڑا ایشو ہوتا تھا. تو وہ ساری ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کافی سپورٹ کیا اس سلسلے میں, تو جس کی وجہ سے جو ہے میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی گئیں. یعنی کہ بات جو ہے اور جو کانورسیشن میں بھی آپ لوگوں سے سیکھ ہی رہے ہیں, ہم بلکہ سب ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں, سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو ہمارے لسنرز اور ویورز ہیں ہوپ فلی دے ول آلسو بی انسپائرڈ, کیونکہ جیسے آپ دونوں نے کہا کہ ایک لائف اٹس اے جرنی اور بہت چیلنجز اور مشکلات ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ آپ دونوں کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے, تو آپ دونوں کے خیال میں واٹ آر دا چیلنجز دیٹ دا ویمن آر فیسنگ؟ کیونکہ اوبیسلی یہ ایک بہت ہی اچھی ایک فیلڈ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اسپیشلی آئیں, شانہ بشانہ مردوں کے کام کریں, دے شوڈ پروگریس, دے شوڈ ایکسیل. لیکن اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے, آپ دونوں سے میں پوچھوں گی کہ واٹ آر دا کی چیلنجز دیٹ ویمن آر فیسنگ ان دس انڈسٹری؟ از اٹ ایجنسی, از اٹ لیک آف اسکلز, کیپیسٹی کی کمی ہے, ٹیکنیکل اسکلس کی کمی ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ آرگنائزیشنز یا یہ جو انڈسٹری ہے دے شوڈ ہیو بیٹر اپرچونیٹیز فار ویمن, ڈے کیئر ہو, ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہو؟ تو پلیز سلونی. فیمیلز کو جو چیلنجز ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں کہ جیسے ٹرانسپورٹیشنز کی بات آپ نے کی ہے, ڈے کیئرز کی بات کی ہے, تو پھر کچھ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کرنا تو چاہتی ہیں بٹ ان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے. کچھ یہ دائرہ سوچ بھی ہے ان کا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا. تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کنوینس کا ایشو ہو سکتا ہے, ہمارے بچوں کا پرابلم ہے, ہم زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے, کیونکہ 8 hours 9 hours کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اس کے اندر بہت اچھا اداروں نے بھی کام سٹارٹ کیا. اگر آپ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے ڈے کیئر کی بات کی ہے, تو آرٹسٹک ملینرز کے اندر ڈے کیئر بھی ہے. میری اپنی بچی جو ہے وہ اس ڈے کیئر میں آتی رہی ہے. تو انڈسٹریز بھی فیمیلز کے لیے بہت اچھا ایک جو ہے
گروتھ پلان رکھے ہوئے ہیں اور انڈسٹریز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں GIZ کو دیکھیں تو GIZ نے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے ان فیمیلز کو جو ہے وہ آگے گرو کرنے کے لیے, جو کہ ابھی جن کا اسٹارٹ اپ ہے, تو ان کو جو اٹیچ کیا ان فیمیلز کے ساتھ جو لیڈرشپ پر ہیں اور جو بڑی کاوشوں کے بعد یہاں تک پہنچی ہیں, وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے, ان کی ہیلپ کریں, ان کو گائیڈنس دیں, تو جس سے وہ گرو اپ ہوں. ابھی اس طرح کے جو مسائل فیمیلز کو ہیں, اگر وہ ان کو حل کریں, دیکھیں پرابلمس زندگی میں رہتی ہے, کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. اٹس اپ ٹو می کہ میں نے ان پرابلمس کو کیسے فیس کرنا ہے, ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے, کس طرح سے ان مسائل میں سے نکل کر مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ میری اپنی جو ہے وہ میرا اپنا اسکل ہے, میری اپنی صلاحیت ہے, میرا خود پہ اعتماد ہے کہ میں کر سکتی ہوں. لائف میں فیمیلز کو یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی ہر چیز آسانی سے نہیں مل جاتی ہے. آپ کو کچھ قربانیاں دے کر, کچھ سٹرگل کر کے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. رکاوٹیں تو آئیں گی. آپ اگر ایک فیملی چلا رہے ہیں تو آپ کو ایز اے فیملی لیڈر بھی آپ کو بہت سارے مسائل اپنے گھر میں بھی پیش آتے ہیں, ناٹ اونلی ٹیکسٹائل. یہ ہم نے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ ٹیکسٹائل کے اندر یہ پرابلمس ہیں اور ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا. آپ کے فیملی میں بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں, پرابلمس ہوتے ہیں, بٹ کیا ہم ان پرابلم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم ان میں سے نکلتے ہیں. انسان کو ہمیشہ پانی کی طرح ہونا چاہیے. پانی جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا راستہ کیسے بناتے ہیں. آپ اپنا راستہ کیسے بناتے ہیں. I want to remember this. جی بالکل, سلونی نے بالکل ٹھیک کہا. یہاں پر جو ہے خواتین میں اعتماد کی کمی کی وجہ سے ساری جو ہے مسائل کا شکار ہیں. اگر ان میں اعتماد کی زیادتی ہو, مطلب اعتماد ہو, پورا اعتماد ہوں وہ, تو اپنا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں. اور انہیں خود پر اعتماد کرنا ہوگا, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے پورا اعتماد ہونا ضروری ہے. صرف صلاحیت کام نہیں آتی ہے, انسان میں اعتماد بھی ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی. بالکل آپ دونوں نے بہت اچھی طرح سے سمرائز کر دیا کہ کیا کی چیلنجز ہیں. کچھ آرگنائزیشن ہیں, کچھ لیڈرشپ کے ہیں, کچھ صلاحیت کے ہیں, اور کچھ امپاورنگ انیبلنگ انوائرمنٹ کے مسائل ہیں. اسی لیے جو مینٹرشپ اور لیڈرشپ, اسپیشلی جو مینٹرشپ کا آئیڈیا ہے, اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم ایسی لائک مائنڈیڈ خواتین لائیں جو کہ ایکسپیرینسڈ ہوں, اور جو نئی جو جو نیا لیڈرشپ نئی فیمیلز آ رہی ہیں, لیکن مینٹرڈ ہے. تو آپ لوگوں کی ملاقات بھی ایک مینٹرشپ پروگرام میں ہوئی. راحت یہ بتائیں کہ سلونی سے ملنے کے بعد یا سلونی نے کیا کیا آپ کے ساتھ, کیا وہ چینج لائی ہیں, اور آپ نے کیا سیکھا ان سے, اور جو سب سیکھ کر ویئر آر یو ایٹ ٹوڈے؟ سب سے پہلے GIZ نے جو یہ پروگرام نکالا ہے, سلیکٹ کیا ہے, یہ بہت وومین کے لیے بہت اچھا ہے. اور پھر ایسا پلیٹ فارم جیسے M-WIME نے ہمیں دیا, میری کمپنی نے مجھے دیا, یہ تو بہت ہی تعریف کے قابل ہے, کیونکہ اس طرح کے پلیٹ فارم ملتے نہیں ہیں خواتین کو. اگر اس طرح کے پلیٹ فارم ملیں تو وہ پورے اعتماد بھی ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے ان کا مستقبل بھی روشن ہو. GIZ نے یہ پروگرام بہت اچھا سلیکٹ کیا, اس سے جو ہے خواتین میں اعتماد آئے گا. اور اس طرح کے پلیٹ فارم جیسے M-WIME نے مجھے دیا, میری کمپنی نے مجھے دیا, اس طرح کی کمپنیز بھی آگے بڑھیں اور خواتین کو پروموٹ کریں. اس طرح کے پروگرام میں میری سلونی سے ملاقات ہوئی, اور میں نے مس سلونی کو ایز اے مینٹور سلیکٹ کیا, کیونکہ ان کی جو کوشش تھی شروع سے, جو انہوں نے اپنی لائف میں کوشش رکھی, وہ مجھے بہت انسپائر کیا اس نے. اور میں بھی ایک مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں. اب GIZ کی بدولت اور M-WIME پلیٹ فارم کی بدولت جو ہے وہ میں پورے اعتماد ہوں. میں نے سلونی میم کو سلیکٹ کیا, اور انہوں نے میری اسکلز کو امپروو کیا, ٹیکنیکلی بھی, اور جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے, بات چیت کا انداز اور ٹیکنیکل اسکلز کو میری جو ہے وہ انہوں نے کافی گرو کیا. تو اس وجہ سے میں اب بہت خوش ہوں, پورے اعتماد ہوں. جو میں نے سلیکٹ کیا تھا وہ میں نے پایا. صحیح فیصلہ کیا. جی میں وہ صحیح فیصلہ کیا. اچھا, میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کے پرسنل اور پروفیشنل رول ماڈلز اور مینٹرز اور لیڈرز کون ہیں؟ پرسنل اینڈ پروفیشنل. اچھا, پرسنل تو میں بات کروں گی اپنی مدر کے. ابھی وہ انہوں نے بہت انسپائر کیا. شی از ان 64 ایج, اور انہوں نے اپنے آن بزنس اسٹارٹ کیا ہے. اور اس ایج میں آ کر تو انسان کہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے, اب آرام کرنا ہے, لیکن انہوں نے اپنا چھوٹا سا ایک بزنس اسٹارٹ کیا ہے. پروفیشنلی اگر دیکھیں تو میری آلریڈی جو ہے وہ 4 مینٹورز جو تھیں وہ فیمیلز ہی ہیں.
اور میرے میلز بھی رہے ہیں, میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے. تو مجھے چاروں نے ہی بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور مجھے میرے اسکلز کو, میری گروتھ کو امپروو کیا, گرو کیا, اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. اور وہ میں بھی چاہتی ہوں کہ جس جگہ پر وہ ہیں میں بھی وہاں پر پہنچوں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو میری منٹور ہے یا میری مینیجر ہے, لائن مینیجر ہے, وہ فیمیل ہی ہے. گریٹ. سو خواتین اور میل مرد اور خواتین مینٹرز کا کافی رول رہا ہے. رول رہا ہے جی, بالکل دونوں کا. گریٹ. اور راحت, آپ کی پرسنل اور پروفیشنل مینٹرز یا لیڈر سلونی کے علاوہ اور کون رہے ہیں؟ جی بالکل, میری پرسنل جو ہے وہ میری ڈاٹر, جو کہ 11 ایئرس کی تھیں جب میں نے یہ اپنی کمپنی میں MYM میں نے شروع کیا اپنا فیوچر ایز اے ورکر. تو انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا, اور انہیں دیکھتے ہوئے میں نے بس ٹھان لی کہ نہیں, مجھے بھی آگے بڑھنا ہے. جب یہ میری 11 ایئرس کی بیٹی کر سکتی ہے, ایک جو ہے وہ گھر سنبھال سکتی ہے, تو میں بھی آگے بڑھ سکتی ہوں. اور پروفیشنل جو ہے وہ میری بہت ساری مینٹور نہیں ہیں. اکثر میں خواتین کو دیکھتی تھی لیڈرشپ میں ایک لیڈ رول کرتے ہوئے, تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی ایک پوائنٹ پر اپر لیول پر کام کروں, جو کہ GIZ اور MYM کی بدولت مجھے سلونی نے گائیڈ کیا, اور میری کمپنی نے مجھے کافی اس میں جو ہے وہ میرا ساتھ دیا. گریٹ. تو کیونکہ آپ مینٹرشپ پروگرام کا حصہ تھیں, مینٹرشپ لیے, تو اب آپ باقی لڑکیوں کو بھی مینٹر کر رہی ہیں؟ جی بالکل, میں نے اپنے فلور پر جو ہے وہ گائیڈ کرنے کے حساب سے سلونی نے مجھے کافی گائیڈ کیا تھا. پھر میں نے اپنے فلور پر اپنی جو لیڈیز آگے بڑھنا چاہتی ہیں وہ میرے فلور پر بھی ہیں کافی, جو QC بننا چاہتی ہیں, ایک ڈپارٹ سنبھالنا چاہتی ہیں یا سپروائزر بننا چاہتی ہیں. میں نے انہیں ٹیکنیکلی اور ان کی پروفیشنل اسکلس کو جو امپروو کیا, جو میں سیکھتی گئی وہ سکھاتی گئی. گریٹ. اینڈ سلونی, آپ بتائیں, ان سے تو آپ کی ملاقات ہوئی, لیکن اپنی آرگنائزیشن میں آپ باقی لڑکیوں کو مینٹر کر رہی ہیں, اور کس چیز پہ کر رہی ہیں؟ ٹیکنیکل اسکلس پر, لیڈرشپ پر, کمیونیکیشن, یا سب چیزوں پر؟ میں سب چیزوں پہ کر رہی ہوں. آرٹسٹک ملینئرز جو ہے, اگر آپ دیکھیں تو وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کر رہا ہے. وہاں پر تقریباً 40% لیڈرشپ فیمیلز کی ہے, اور ابھی بھی اگر دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ 30% 35% فیمیلز ورکرز وہاں پر کام کر رہی ہیں. اور میں نے جو میرا کام ہی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اسکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے, تو میرے پاس آلریڈی میں نے 2 فریش فیمیلز جو ہے وہ ہائر کی ہیں, اور ان کو میں جو ہے وہ ان کے اسکلز کو امپروو کر رہی ہوں, اور ان کو اس لیول پہ لے کے جا رہی ہوں. اور میں ان کو ہمیشہ یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ دونوں نے مجھ سے بھی آگے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے میلز اور فیمیلز سب کو ہی جو ہے وہ ٹرین کیا ہے. کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر, ان کے ٹیکنیکل اسکلز کے اوپر بھی کام کیا ہے, اور ان کو بیسک ایتھکس کے اوپر بھی کہ کس طرح سے آپ آگے گرو کر سکتے ہیں. سلونی, کیونکہ آپ کا تعلق ٹریننگ سے ہے, کیپیسٹی ڈیولپمنٹ سے ہے, اور یہ پروگرام بھی جس میں آپ دونوں نے حصہ لیا, اٹس اباؤٹ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ بٹ تھرو مینٹرشپ. تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اور کون سی اسکلس ہیں جو خواتین کو اور مردوں دونوں کو ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا کریئر بلڈ کریں, یا وہ ٹرولی امپاور ہوں, اسپیشلی ود ویمن. ہاؤ کین وی میک دیم مور کانفیڈنٹ, مور پروڈکٹیو, مور ایفیشینٹ؟ کون سی اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو؟ ٹیکنیکل اسکل کے ساتھ ساتھ ان کو پرسنل گرومنگ کے لیے ان کے جو ہے وہ سافٹ اسکلس کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے, جیسے کمیونیکیشن اسکلز, فائنینشیل لٹریسی, پرابلم سالونگ, ٹائم مینجمنٹ. یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ فیمیلز کو ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف کو کس طرح سے مینیج کر سکتی ہیں. تو جب آپ کے سافٹ اسکلز جو ہیں وہ آپ کے بلڈ ہوتے ہیں نا, تو ڈیفینیٹلی پھر ٹیکنیکلی آپ اور اسٹرانگ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب کا ایک ساتھ کا میچ بہت ضروری ہے. اب ہم نے جو آرٹسٹک ملینئرز جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ پر اور اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کر رہی ہے, اور ہمارے ہاں ٹریننگ سیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم فیمیل ورکرز کی بھی بہت ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہمیں فیمیلز کا جو فیڈ بیک آتا ہے نا, وہ ہمارے لیے بہت ہی پراؤڈ کا باعث ہوتا ہے, اور بہت ہی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آرٹسٹک ملینئرز جو کام شروع کیا ہے انہوں نے امپاورمنٹس کے اوپر اور لوگوں کو فیمیل کو امپاور کرنے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے,
تو اس کے نتائج آ رہے ہیں. کیونکہ کچھ فیمیلز ایسی ہیں, ایک فیمیلز آئی اور وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اپنی بیٹی کو آگے پڑھانے کے حق میں نہیں تھے کیونکہ اس نے دوسری سٹی میں جا کر پڑھنا تھا. تو ہم کہتے تھے کہ نہیں 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 نہیں, لڑکی نہیں جا سکتی, لڑکا ہو تو جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں, جب میں نے یہاں پر یہ ٹریننگ لی اور سیکھا کہ نہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے, ہمیں فیمیلز کو بھی جو ہے وہ آگے جو ہے گرو اپ کرنا ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ پھر میں نے یہاں سے اعتماد سیکھا اور پھر پورے اعتماد طریقے سے جا کر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو ان کو بھی میری بات سمجھ میں آئی. کہنے کہ میں نے ٹریننگ میں یہ چیزیں سیکھی کہ کس طرح سے بات چیت کی جا سکتی, اپنی بات کیسے, صحیح بات کو کیسے منوایا جا سکتا ہے. تو کہنے لگے کہ اب جو ہے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ راضی ہو گئے اور ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آگے بھیج دیا ہے دوسری سٹی میں. اور اس سے جو ہے کہ وہ اور بھی بہت ساری خواتین آتی ہیں جو آ کر اپنی ایگزامپلس بتاتی ہیں کہ ہم پہلے جو بات نہیں کر پاتے تھے اب ہم بڑے اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہیں. پہلے ہم مینیجر سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن اب ہم جو ہے وہ موقع مناسبت دیکھ کر بات کرتے ہیں, ایسے نہیں چلے جاتے ہیں اور اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے. اب اگر میں جی آئی زی کی بات کروں تو جی آئی زی نے بہت اچھا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس منٹورشپ پروگرام کے تھرو. اب دیکھیں ہمارے پاس اب 38 منٹورس سلیکٹ ہوئیں اور ان 38 منٹورس کو 19 منٹورس سلیکٹ ہوئی اور 19 منٹورس کو 90 مینٹیز ملی, کسی کو 2 بھی ملی ہوں گی. تو اب یہ مل کر کتنے ہو گئے, 38 ہو گئے. تو اب جب یہ 38 لیڈرشپ پر پہنچے, سیکھ کر آگے بڑھے, تو یہ 38 آگے اور 38 لوگوں کو سکھائیں گے تو وومن امپاورمنٹ بڑھے گی. تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. اور ہم جب نیو آنے والوں کو پرانے لوگوں کے ساتھ جو لیڈرشپ پر ہیں ان کے ساتھ اگر ہم ان کو ایک ساتھ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سماج میں, اداروں میں بہت تبدیلی آئے گی. اور یہ بڑا اچھا ایک کارواں شروع ہوا ہے اور اس سے بہت ساری فیمیل جو ہیں وہ گرو اپ ہوں گے. راحت, کیونکہ آپ اس پروگرام میں ڈائریکٹلی اس کا پارٹ تھیں, آپ نے سیکھا اور آپ خود سکھا بھی رہی ہیں, فیوچر میں آپ ہی مینٹر ہوں گی انشاءاللہ. اور ہم مقصد یہی تھا کہ جو اب مینٹیز ہیں وہ نیکسٹ ایئر جب یہ پروگرام مزید اور بڑھے تو وہ اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ خود ایز مینٹرز آئے. تو جو لڑکیاں اور خواتین سن رہی ہیں اور وہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں, وہ اس کا حصہ بننا چاہتی ہیں, اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, اس کا حصہ بننا چاہتی ہیں, ان کو آپ کیا میسج دے گی؟ جی بالکل, ان کے لیے تو میں خود ایک میسج ہوں کہ میں ابھی یہاں پر بیٹھی ہوں, مجھ میں بھی بہت اعتماد کی کمی تھی, جو میرے اسکلز تھے وہ بہت ویک تھے. لیکن اگر جو لیڈیز ابھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انہیں پلیٹ فارم مل رہا ہے جی آئی زی کے تھرو, تو وہ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ پھر آپ دیکھیں گے, آپ اپنے خود اعتمادی بڑھتی ہوئی دیکھیں گے, اپنے چینج دیکھیں گے اپنے آپ میں ایک. تو میرا تو یہی میسیج ہے کہ جو لیڈیز آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور اپنے آپ کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور اس پلیٹ فارم پر آئیں جی آئی زی کے تھرو, اور اپنی کمپنی کے, جیسے ایم وائم نے مجھے سلیکٹ کیا اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی کمپنی کی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آگے بڑھنے کا اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کا, اور وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں لازمی. راحت, آپ نے بھی واقعی چینج کی اور پہلے بھی آپ نے اپنی جرنی کے بارے میں بتایا اور کانفیڈنس کا, پروفیشنلی تو آپ نے گرو کیا ہے. پرسنلی آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا مائل سٹونز اچیو کیے ہیں آفٹر دس جرنی؟ اب یہ کچھ عرصہ ہو گیا ہے, 2-3 مہینے ہو چکے ہیں, لیکن آپ کے اندر کیا چینج آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ پرسنلی بھی بہت چینج آیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ, اس کا مجھ میں بہت چینج آیا ہے. گھر پر جو ہے وہ اکثر میں ٹائم جو ہے وہ اتنا اس پہ وہ نہیں کرتی تھی, لیکن اب جو ہے ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے میں ہر کام کو ٹائم کے حساب سے لیتی ہوں, اور اس کی وجہ سے میری لائف جو ہے کافی سیٹل ہوئی ہے گھر پر بھی. اور کمپنی تو ٹائم پر ہی جاتے ہیں, سب گھر میں ہی لوز ہو جاتے ہیں, لیکن گھر پر بھی یہ ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے میں چلتی ہوں تو میں بہت ایزی رہتی ہوں. گریٹ. اور آج کل آپ لوگ ملتے ہیں, آئی نو آپ کا پروگرام ختم ہو چکا ہے لیکن تعلق ختم نہیں ہوا, تو ہم لوگ ان ٹچ ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایڈوائس کے لیے آپ سلونی کے پاس آتی ہیں اور وائسا ورسا؟ بالکل بالکل یہ چیز رہتی ہے اور میں ان کو گائیڈ کر رہی ہوں. اور ابھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتی رہتی ہوں کہ آپ کی انگلش لینگویج کی کلاسز کیسی چل رہی ہیں, اور پھر میں 2-3 چیزیں میں ان سے سینٹینس بنواتی بھی ہوں, کرتی بھی ہوں, پھر میں ان کو ہیلپ بھی کرتی ہوں. پھر کام کے حوالے سے بھی
جو ٹیکنیکلی جو یہ کام کر رہی ہیں ان کے پروفیشنلی بھی میں ان کو ابھی تک گائیڈ کر رہی ہوں. تو میں نے ابھی ان کو ایک نیا پروجیکٹ بھی دیا ہے کہ میں نے کہا یہ کام آپ نے کرنا ہے. حالانکہ ہماری 3 مہینے کی جرنی ختم ہو چکی ہے بٹ اینڈ نہیں ہے, ہم ابھی ساتھ ہے. GIZ بھی چاہتا ہے کہ یہ پارٹنرشپ، یہ ریلیشن شپ، یہ جو کنیکشن آپ دونوں نے اور باقی سب نے بلڈ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنٹینیو رہے. اور مقصد یہی ہے سب کا کہ وی نیڈ ٹو امپاور ویمن. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کانفیڈنٹ ہوں، ٹیکنیکلی ساؤنڈ بھی ہوں، کمیونیکیشن اسکلس بھی اچھے ہوں، ان کی کریٹیکل اسکلس بھی ہوں، آگے دے کین کنٹریبیوٹ ٹو دس سیکٹر. جی اصل میں لیڈیز آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے. کبھی اعتماد کی کمی ہوتی ہے، کبھی ٹرانسپورٹ کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر انہیں پلیٹ فارم ملے ہماری کمپنیز جیسا، MYM جیسا، تو جنہیں آگے بڑھنے کی خواہش ہے وہ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں اور آگے بڑھیں. اب جیسے MYM بولے کہ یہ ویمنز امپاورمنٹ پہ کام کر رہا ہے، اسی طرح سے آرٹسٹک ملینرز کے اندر فیمیلز کے لیے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. تو وہاں پر ڈے کیئر ہے ان فیمیلز کے لیے جو جن کے بچے چھوٹے ہیں، 6 سال تک اپنے بچوں کو لے کر آ سکتے ہیں. پھر ٹریننگ پروگرامز بہت سارے ہو رہے ہیں وومن امپاورمنٹس کے اوپر. تو ٹیکسٹائلز کا انوائرمنٹ اچھا ہے، فیمیلز کو آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اگر ریشو دیکھیں تو فیمیل کا زیادہ ہے. تو میلز اینڈ فیمیلز مل کر کام کریں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور انڈسٹریز بھی ترقی کریں گی. سلونی راحت یہ ایک یونیک پروگرام تھا، یہ مینٹرشپ پروگرام تھا، لیکن یہ خواتین مینٹرشپ پروگرام تھا. خواتین ایک دوسرے کی مدد کر رہی تھیں، کوچنگ کر رہی تھیں. ایکسپیرینس خواتین کو ہم نے جونیئر خواتین یا جو اپنا کریئر سٹارٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ پیرا کیا. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ خواتین ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں، ویمن آر بلڈنگ ایچ ادر، اس سے کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ اس کا کیا آپ کو خیال میں مزید ہمیں کرنا چاہیے انڈسٹری کو، ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو؟ ہاؤ ڈز دس امپروو the workplace? How does it improve the environment? What has been the impact of women mentorship? خواتین مینٹور خواتین مینٹیز کے لیے بہت بیسٹ ہیں، کیونکہ ایک خاتون کے اندر جو ہے اپنی ایک لیڈرشپ تلاش کر رہی ہے، وہ اس مقام تک جانا چاہتی ہے. خاتون کو دیکھتی ہے تو وہ چاہتی ہے نا کہ میں اس مقام پر پہنچوں. تو خاتون جو ہے وہ ایک عورت کے مسائل زیادہ بہتر جانتی ہے اور وہ اسے صحیح طرح سے مینٹور جو ہے ہوتی ہیں وہ صحیح طرح سے گائیڈ کرتی ہیں، اور مینٹی بھی جو ہے وہ سمجھ سکتی ہیں جس طرح سے وہ انہیں گائیڈ کرتی ہیں، ان کے مسائل سمجھ سکتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. اور خواتین ایک دوسرے کی بات سے ریلیٹ بھی کرتی ہیں، جیسے آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی بات. اس لیے ویمن لیڈرز اور ویمن مینٹرز کا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے. سلونی آپ کیونکہ مینٹر تھیں، مینٹرنگ کر بھی رہی ہیں، ابھی راحت سے بھی آپ کا کنیکشن ہے، اپنی آرگنائزیشن میں بھی آپ اور لوگوں کو، مردوں اور خواتین کی مینٹرنگ کر رہی ہیں. بٹ خواتین مینٹرشپ کا کیا رول ہے؟ اور آپ کے سنس یو بینگ اے مینٹر یور سیلف، میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. سب سے پہلے میں GIZ کا جو ہے بہت ہی شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے. اور بہت ہی خوبصورت ٹائٹل ہے آج کا آپ کا، اسی سے ریلیٹڈ، عورت کا سہارا اور برکت کا کنارہ. یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ سارے آپ کے کوشچنس کا آنسر ہے. کیونکہ جب ایک فیمیلز کے ساتھ جڑتی ہے، عورت کا سہارا بنتی ہے اور اس کو اپ لفٹ کرتی ہے، تو اس سے صرف جو ہے وہ ایک فیمیلز کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، ایک پورے سماج کی، ایک معاشرے کی، ایک ادارے کی گروتھ ہو رہی ہے. اور اس سے جو نیو جنریشن ہے وہ لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ان کے لیے بہت اچھی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں. تو فیمیل جو ہیں وہ آپس میں جب وہ بات چیت کرتی ہیں تو ان کے درمیان کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے جیسے ایک میل کے اندر ہوتی ہے. کچھ ایسی چیزیں ایموشنلی، سائیکالوجیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ شیئر نہیں کر پاتے ہیں میل کے ساتھ، لیکن فیمیل کے ساتھ وہ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کھل کر بات چیت ہوتی ہے. تو فیمیل ٹو فیمیل جو مینٹورشپ ہے یہ بہت ہی اچھا ایک سیٹ اپ ہے. اور اگر یہ ہماری خواہش ہے، میری بھی اور راحت کی بھی خواہش ہے کہ GIZ کو جن جگہ جتنے زیادہ ٹیکسٹائلز کی فیمیلز کو وہ اپ لفٹ کرنے کے لیے ان کو ہمارے جیسی مینٹورز کی اگر ضرورت ہے تو ہم لوگ حاضر ہیں ان کے ساتھ، اور ہم لوگ مل کر جو ہے ایک بہت بڑا چینج جو ہے وہ پاکستان انڈسٹریز میں لا سکتے ہیں فیمیلز. ونڈرفل. مقصد یہی ہے کہ ہم چینج لائیں،
خواتین کے اندر خود اعتماد بحال کریں, میک ویمن empowered, more confident and bring a beautiful change in the country and the textile industry. ہم کلوزنگ کی طرف بھی ہیں اینڈ بہت ہم نے باتیں کی. تھینک یو فار شیئرنگ یور پرسنل اسٹوریز اینڈ جرنیز ود اس. اب کیونکہ آپ مینٹرشپ کے پروسیس سے گزر بھی چکی ہیں, تو فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں پروفیشنلی, اگر آپ اس انڈسٹری میں رہنا چاہتی ہیں؟ آئی ہوپ سو, بٹ واٹ آر یو تھنکنگ, واٹ آر دا بگر گولز, ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان دا نیکسٹ 5 years؟ دیکھیں ابھی جیسے میں سینئر مینیجر کی پوزیشن پر ہوں تو ڈیفینیٹلی میں آگے جی ایم کی پوزیشن پر دیکھنا چاہتی ہوں. جٹ ناٹ اونلی ریفائڈ سیف پوزیشنز کی نہیں ہے, جو ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو اٹھانا, ان کو اپلفٹ کرنا. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ اگر میں سینئر مینیجر ہوں یا جی ایم کی پوزیشن پر جاتی ہوں تو ابھی تک اگر دیکھیں تو میں تقریباً 8,000 میل اینڈ فیمیلز لوگوں کو ٹرین کر چکی ہوں. اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے اسکلز کو ڈیولپ کروں اور وہ جس جگہ پر پہنچے تو وہ ایک چیز ہو کہ ہاں اگر انہوں نے اپنی کامیابی حاصل کر لی ہے تو مطلب میرا مقصد پورا ہو گیا. So the goal is a larger goal and a larger vision to train and to empower more and be more. Yes, Rahul. جی میں اگلے 5 سالوں میں مینٹور ایز اے مینٹور خود کو دیکھتی ہوں, اور ایک انڈسٹری کے حوالے سے میں اپنے آپ کو ایک کوالٹی مینیجر کے طور پر دیکھتی ہوں. مجھے اتنی محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. Ladies and gentlemen, خواتین و حضرات, we are coming to the end of our podcast. We have to thank our guests, Saloni and Rahar. بہت خوبصورت باتیں میں مینٹرشپ پر, لیڈرشپ پر, جرنی پر, اینڈ ان دی اینڈ ہم ایک ہوپفل نوٹ پر اینڈ کریں گے. خواتین they make up 50% of Pakistan's population. We have a lot of bright future for the young women of Pakistan. مقصد یہی ہے اور میسج بھی خواتین سے یہی ہے کہ آگے بڑھیں, وہ اسکلز سیکھیں, مینٹرشپ پروگرامس تلاش کریں تاکہ آپ کی اسکلز ڈیولپ ہوں, نیٹ ورکنگ کریں اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ٹو ایکسپیرینس ویمن obviously. Thank you everyone for listening to the podcast. Stay tuned for the next episode. Stay tuned for the next podcast. Keep following GIZ Pakistan for the work that they're doing on women empowerment and social development. Thank you for listening. Thank you for tuning in. Goodbye.